تم نے پیالہ واپس نہ کیا، قیامت والے دن اللہ کے نبی کی عدالت میں تیری شکایت لگا دوں گا۔ اللہ کے نبی تیرے دین کے لیے، تیرے نبی اللہ کے نبی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے کلمے کو ایران میں پہنچانے کے لیے اس دریا کا انتخاب کیا، اس سمندر کا انتخاب کیا، لیکن اس سمندر نے تیرے صحابی کے پیالے کو اپنے اندر سما لیا۔ میرے بھائی حضرت سعد نے بس یہ الفاظ کہے ہی تھے، کہتے ہیں، روایات کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے۔ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب خطبات فقیر کو دیکھا۔ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں فوراً ایک ٹھل آئی، ایک ایسی لہر آئی، اس نے پیالہ اٹھا کر باہر رکھ دی۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے بھائی یہ ہوا اس وقت جب اللہ کے اوپر ایمان اور یقین ہو، جب ایمان اور یقین دونوں ملتے ہیں اللہ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت رابعہ کا واقعہ آتا ہے، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہا، یہ ایک عورت ہے، عورت ذات کا ایمان اور یقین دیکھیے بڑا زبردست ایمان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بیٹھی ہے، تشریف فرما ہے، ان کے 10 مہمان آتے ہیں، 10 مہمان آتے ہیں، 10 مہمان ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اب میرے بھائی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مہمان آئے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کے لیے اچھا معاملہ کیا جائے، اس کو اچھا کھانا کھلایا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس اس کی ایک خادمہ آتی ہے، اما جان مہمان آئے ہیں، 10 مہمان کھانے کا انتظام، کہا جس نے بھیجا وہ انتظام بھی کر لے گا، جس نے بھیجا ہے وہ انتظام بھی کر لے گا، جس نے مہمان کو رحمت بنایا ہے وہ رحمت بھی بھیج دے گا، جس نے مہمان کو اللہ نے اپنی رحمت بنایا ہے اللہ اس کے اوپر رحمت بھی بھیج دے گا۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور خادمہ نے پوچھا دروازے پہ جا کے کون ہے؟ دروازہ کھولا، باہر ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں روٹیاں لے کے آیا ہے، کہنے لگا یہ روٹیاں لے کر کے چلے جاؤ، یہ روٹیاں میں لے کے آیا ہوں حضرت رابعہ کی خدمت میں۔ حضرت رابعہ کہنے لگی بیٹا ان روٹیوں کو گنو کتنی ہے؟ روٹیاں گنی گئی، میرے بھائی 9 روٹی ہے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی ہماری نہیں ہے، حضرت رابعہ کہنے لگی ہماری نہیں ہے، وہ روٹیاں اس کو واپس کر دی۔ میرے بھائی ابھی کچھ دیر کی گزری تھی، دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہونے کے بعد میرے بھائی پھر پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جی میں کھانا لے کے آیا ہوں۔ کہا جی کھانا لے کر کے آئے ہو؟ کھانا پکڑا گیا، پکڑ کر کے کھانے کو حضرت رابعہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت رابعہ کہتی ہے ذرا چیک کرو روٹیاں کتنی ہے؟ کہنے لگے جب روٹیاں گنی گی کہنے لگے روٹیاں 9 ہے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی ہماری نہیں ہے، ہماری روٹیاں نہیں ہے، واپس کر دو۔ میرے بھائی تیسری مرتبہ جب وہ رابعہ کے پاس کھانا آیا حضرت رابعہ نے کہا روٹیاں گنو، اور روٹیاں گنی، روٹیاں 10 ہے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی یہ ہمارا ہے، یہ ہماری روٹیاں ہے۔ کہنے لگے جی، وہ خادمہ کہنے لگی اما جان معاملہ کیا ہے؟ جب روٹیاں 9 تھی آپ نے انکار کر دیا، پھر روٹیاں 9 تھی آپ نے انکار کر دیا، اب روٹیاں 10 ہیں آپ نے اس کو لے لیا، کہا ہماری ہے، ہماری ہے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی بیٹا معاملہ یہ ہے، آج صبح کے وقت نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تھی، کسی مانگنے والے نے کھانا مانگا تھا، میں نے اس کو 1 روٹی دی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو 1 دے گا میں اس کو 10 مرتبہ دوں گا، جو 1 دے گا اس کو 10 گنا دوں گا۔ میں نے 1 روٹی دی تھی، یہاں 9 ہے، بلکہ 10 ہونی چاہیے، 9 ہے، میں نے اس لیے انکار کر دیا کہ میرے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر 10 ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہوتی، اس لیے اب یہ 10 روٹیاں ہیں، میں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت رابعہ کا ایمان دیکھیے، میرے جیسا ہوتا، آپ کی جیسا ہوتا، کہنے لگتا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ایک کام میں تو کیا ہے تو آنے دو، آنے دو، لیکن حضرت رابعہ کا ایمان اور یقین یہ تھا کہ اللہ نے کہا جو 1 دے گا اس کو 10 گنا دوں گا، اس کو 10 گنا دوں گا۔ میرے بھائی یہ ایمان ہے، ایمان اور یقین ملے تو اللہ معاملات حل کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ایک مرتبہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، قصبے کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، یہاں تک کہ شہر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شہر نہیں بلکہ ملک بھی چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے افریقہ کے جنگلوں میں جا
جا رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں میرے نبی کے صحابہ نبی کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے میرے نبی